الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا جیسے اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے موم اور فیویکول کی ضرورت پڑتی ہے،
کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کے لیے ڈوری کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح دلوں کو دلوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے سنت اور سیرت کی ضرورت پڑے گی۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے محترمہ دینی بہنیں، ہمارے گھر تو بڑے اچھے ہیں، شاندار ہے، ہمارے گھر کی چھت بھی اچھی ہے، فرش بھی اچھا ہے، دیوار بھی اچھی ہے، فرنیچر بھی بہت اچھا ہے، فرنیچر بدلتے بھی رہتے ہیں، اور گھروں کی ترتیب میں تبدیلی بھی آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے دل ہمارا بالکل اڑا ہوا رہتا ہے، اور دل ہمارا بالکل ویران اور اجیرن ہو چکا ہے۔ یہ یاد رہے، مال کے ذریعے ہم گھر کو تو خرید سکتے ہیں، مال کے ذریعے ہم گھر میں آرام کے سامان کو تو خرید سکتے ہیں، لیکن آرام اور چین سکون کو نہیں خرید سکتے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان اور دلوں کا چین سکون ہے۔ تو ضرورت ہے سیرت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر ہم جگہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باتوں کی حد تک یہ یاد رہے، صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا محترمہ دینی بہنیں، اپنی زندگی کو مکمل طور پر سیرت اور سنت کے تابع بنانا پڑے گا۔ اور یہ یاد رہے، مسلم خاتون اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مسلم خاتون اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک عورت اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی تو اس کی گود میں پلنے والے اور پروان چڑھنے والے بچے اور کئی نسلوں کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک عورت اگر بگڑ گئی، عورت کا حال تو معاشرے میں ایسا ہے جیسے گاڑی چلانے والے ڈرائیور، اب اگر ڈرائیور ٹھیک رہا تو پوری گاڑی اور گاڑی کے مکمل پیسنجر ان کی حفاظت رہے گی، اور اگر گاڑی کا ڈرائیور وہی اگر ٹھیک نہیں رہا اور اس نے ہی اسٹیئرنگ پر سے قابو کھو دیا تو پھر وہ تو تباہ و برباد ہوگا، لیکن اس کے ساتھ سفر کرنے والے تمام افراد تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو محترمہ دینی بہنیں، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے مردوں کو بھی ذمہ داری دی ہے، عورتوں کو بھی ذمہ داری دی ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے گھر کی ملکہ بنایا ہوا ہے، لہذا ہمیں گھر کی ملکہ اور رانی اور کوئین بن کر رہنا ہے۔ اب وہ ہوگا کیسے؟ حقیقت میں کوئین اور رانی اپنے گھر میں کس طرح بن کر رہ سکتے ہیں؟ تو محترمہ دینی بہنیں، گھر کی رانی اور کوئین اور گھر میں ملکہ ہم بنیں گے اخلاق محمدی کے ذریعے سے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، اخلاق محمدی سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ اخلاق درست ہوں گے محترمہ دینی بہنیں تو زندگیاں بہتر سے بہترین بن جائیں گی۔ آج ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، زکات دے دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اللہ توفیق دے دے عمرہ کر لیتے ہیں، لیکن اخلاقیات میں دن بدن ہماری کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ گھروں سے چین سکون ختم ہو گیا، گھر میں رہنے والوں کے آپس کے دل نہیں مل رہے ہیں، ہماری نظریں وہ بالکل آزاد ہو گئی، ہمارے کان بالکل آزاد ہو گئے، ہماری زبانیں بالکل آزاد ہو گئی۔ محترمہ دینی بہنیں، مومن کسی بھی حال میں آزاد نہیں ہے، نہ آنکھ میں آزادی، نہ کان میں آزادی، نہ زبان میں آزادی، نہ پیٹ میں ڈالنے والے لقموں میں آزادی۔ مومن
آزاد نہیں. مومن کی آزادی کب ہوگی؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو بھی شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہی کامیاب. تو جب تک ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا اعلان نہیں ہو پاتا وہاں تک ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے. لہذا محترمہ دینی بہنیں اپنے اخلاقی معیار کو درست کریں دیکھ اور اپنے بدن کی عضو آنکھ کان زبان اس کے استعمال کو ٹھیک کریں. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ دیکھو سمندر کے کنارے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں. سمندر کے کنارے پر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں. اب جتنے بھی پانی کے جو تھپیڑے آتے ہیں تو پانی کے تھپیڑے وہ پتھر کی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس چلے جاتے ہیں. وہ پانی کے جھولے اور تھپیڑے بستی میں نہیں آ پاتے. وہ چٹانوں کی بنیاد پر وہ چٹانیں ہیں تو اس کی بنیاد پر ہوتا یہ ہے وہ سمندر کے کنارے کے مکانات وہ بھی حفاظت سے رہتے ہیں اور سمندر کے کنارے کی بستیاں وہ بھی صحیح سالم رہتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ ہمارا آنکھ ہمارا کان ہماری زبان اس کو ہمارے بدن میں وہی سمندر کی چٹانوں کا مقام دیا کہ بھائی جو بھی تھپڑے آئے اس سے ٹکرا کر چلے جائے اور دل ہمارا محفوظ ہو جائے. اور دل اصل ہے محترمہ دینی بہنیں دل کی دنیا اصل ہے. جب دل بدل جائے گا تو دنیا بدل جائے گی. دل بگڑ جائے گا زندگی بگڑ جائے گی. اسی لیے عارفین نے عجیب مثال دی ہے کہ دیکھو ایک آدمی اس کے پاس امریکن ڈائمنڈ ہے. اب وہ امریکن ڈائمنڈ کی حفاظت اس کو کرنی ہے. امریکن ڈائمنڈ اور ریئل ہیرا اس نے رکھا ہے ایک ڈبی میں اور اس ڈبی کو رکھا ہے ایک بڑی سوٹکیس میں. اب ظاہر ہے اگر اس کو اس امریکن ڈائمنڈ اور ریئل ہیرے کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو پوری سوٹکیس کی حفاظت کرنی ہوگی. پوری سوٹکیس. اب اگر وہ یوں کہے کوئی چور آیا اور آ کر اس نے سوٹکیس کے اوپر توڑنا شروع کیا اور وہ مطمئن رہے کہ بھائی ہیرا تو اندر ڈبی میں کیا فرق پڑتا ہے بولے نہیں. جیسے ہیرے کی حفاظت کے لیے پوری بیگ اور سوٹکیس کی حفاظت ضروری ہے حالانکہ سوٹکیس میں ڈبی اور ڈبی میں ہیرا. اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ہمارا جسم جو ہے یہ ایک سوٹکیس اور بیگ ہے اور اس میں دل جو ہے وہ ڈبی ہے اور ایمان جو ہے وہ ہیرا ہے. اب وہ ایمانی ہیرے کی اگر حفاظت کرنی ہے تو یہ بدن کی پوری بیگ اور سوٹکیس کی حفاظت ہمیں کرنی پڑے گی. آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی, زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی, کان کی حفاظت کرنی پڑے گی. محترمہ دینی بہنیں آج کل حالات اور یہ موبائل یہ واٹس ایپ یہ ٹویٹر اور یہ انسٹاگرام اس نے ہماری آنکھوں کو زہرآلود بنا دیا, ہماری زبانوں میں زہر ڈال دیا, ہمارے کانوں میں زہر ڈال دیا. ہمیں نیکیوں کی باتیں بھلی نہیں لگتی, ہمیں گناہوں میں مزہ آتا ہے. غیر محسوس طریقے سے چھپ چھپ کر اجنبیوں سے باتیں کرنا, اجنبیوں سے فون سے بات چیت کر کے اپنے پرسنل معاملات ان میں شیئر کرنا یہ ہماری طبیعت بن گئی ہے. محترمہ دینی بہنیں یہ یاد رہے بقول مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. آج دیکھیے ہماری نوجوان لڑکیاں
اب ماں باپ نے ان کو فون دلا دیا، اب وہ فون پر ہے۔ محترمہ دینی بہنیں، ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے کہ مومن کسی بھی حال میں آزاد نہیں ہے، کسی بھی حال میں۔ آپ اندازہ لگائیں دین اسلام میں دیکھیے، یہ جو ویسٹرن کلچر ہے، دجالی کلچر ہے، وہاں تو چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جتنے بھی بھائی، جتنے بھی رشتے ہیں، ان میں ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، دس از مائی کزن، یہ میرا کزن ہے۔ وہاں حقوق کی ادائیگی نہیں، اور ہمارے یہاں حقوق کی ادائیگی کا معاملہ ہے دین اسلام میں۔ تو پھر اس میں اب دیکھیے کچھ رشتے وہ ہیں جن سے پردہ ضروری نہیں، کچھ رشتے وہ ہیں کہ رشتے داری تو ہے لیکن پردہ ضروری ہے، رشتے داری تو ہے لیکن پردہ ضروری ہے، کچھ رشتوں میں احتیاط ضروری ہے، پردہ نہیں ہے پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ ماں کو کہا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو بھائی نماز کا اس کو حکم کرے اور اس کا بستر بھی الگ کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، حقیقی ماں کو کہا کہ اپنے بیٹے کے بستر کو الگ کر دے۔ اب آج کل ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ بد سے بدتر مرحلے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ لذت کی امید پر گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی، لذت کی امید پر گناہ مت کر، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا، اور تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑ، تکلیف ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہے گا۔ ہم کو جینا کتنا ہے، یہ کورونا میں ہم نے نہیں دیکھا، جوان بھی گئے، تندرست بھی گئے، اچھے اچھے طاقت والے بھی چلے گئے۔ اب اللہ نے جب ہمیں زندگی بخشی ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ محترمہ دینی بہنیں، ضرورت ہے اس وقت کو فائدہ اٹھا کر take the time by the forelock and success is yours۔ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر زندگی کو ٹھیک کر لو، کامیابی ہمارے قدم چھوئے گی۔ ہم یہ امید پر گناہ نہ کریں کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، میرا فون تو میرے پاس ہے۔ اب ہم کو یہ تو پتا ہے کہ بھائی فون کتنی جگہ ریکارڈ ہوتے ہیں، کتنی جگہ اس کو پورا اسٹیٹمنٹ ہمارا فون کا مل جائے گا، میسج کا مل جائے گا۔ تو دنیا کے حاکم اور دنیا کے مینجمنٹ کا ڈر تو ہمارے دل میں ہے، تو کیا نعوذ باللہ ہم نے خدا کو عاجز سمجھا ہے، ہم نے خدا کو کمزور سمجھا ہے کہ دنیا والے تو ہماری بات چیت اور ہمارے میسیجز کا ریکارڈ باقی رکھے اور اللہ کو علم نہ ہو۔ خدا کے واسطے اپنے اخلاقی معیار کو درست کرے، غیر محرم سے بات چیت سے حفاظت، اپنے آپ کو بچائے۔ آج کل عورتوں میں وہ اچھا بننے کا جو مزاج نہیں ہے، اچھا نظر آنے کا، تو اچھا نظر آنے کا تو یہ دکان پہ اپنا نمبر دے دیا، وہ دکان پہ نمبر دے دیا، بھائی کوئی بھی اچھی چیز آئے تو آپ یہ نمبر پہ مجھے یہ فلاں بھیج دینا، میں وہ آن لائن شاپنگ کر لوں گی۔ ارے محترمہ دینی بہنیں، اللہ رب العزت ہر وقت آن لائن ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لائن میں لگے ہیں وہ ہماری زندگی کو آف لائن پر لگے ہیں۔ اس کے نقصانات سمجھے۔ اصل تو یہ ہمارے گھر کے محرم مردوں کو کہیں کہ بھائی ہماری ضروریات کی خریدی اور ہماری چیزوں کو فراہم آپ لوگ کریں۔ اللہ نے عورت کے لیے گھر بنایا ہے، ذمہ داری کو تقسیم کر دیا، مرد کو باہر کی ذمہ داری دی ہے، عورت کو گھر کی ذمہ داری دی ہے۔ لیکن محترمہ دینی بہنیں، اللہ معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، ہم کہاں جا رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے۔
اپنے اخلاقی معیار کو درست کرے، غیر محرم سے جھک کر اور چھپ کر بات چیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن نے تو عورتوں کے بارے میں صاف کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑے، گھر میں ہی رہے۔ اور قرآن نے صاف کہا باہر نہ نکلے، ضرورت کی بنیاد پر نکل رہی ہے، ضرورت پوری ہو جائے تو پھر واپس چلی جائے، ضرورت پوری ہو جائے، پورا انتظام یہ کریں کہ محرم مرد ساتھ میں رہے، بنایا ہوا بھائی نہیں حقیقی بھائی۔ آج کل کیا ہے، یہ فارمالٹی والے بھائی، فارمالٹی والے بہنوں نے پورا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ارے ریالٹی جو حقیقی بھائی ہے اس کا تو ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں، جو حقیقی بہنیں ہیں اس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور کیا اس کو میں نے بھائی بنایا، نہیں اس کو میں نے یہ اس طرح سے بھائی بہن بنانے سے بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہا عورتوں کو تو یہاں تک کہا کہ بھائی نرم لہجے سے بات بھی نہ کرے، نرم لہجے سے کیا نہ کرے بات بھی، اگر کوئی گھر پہ بھی آ رہا ہے، آپ کے گھر میں محرم مرد نہیں ہے تو کسی کو بلا۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ میں اس کو اگر ایسے ہی واپس بھیج دوں گی تو کتنا برا لگے گا، تو ان کو اندر بلائیں گے، کیم چھو کے اونچے کھادو آ رہی ہو پہن رہی ہو، ارے تو پورا شریعت کے خلاف ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے وہ دماغ میں سے نکال دو، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ میرا خدا کیا کہے گا، نبی کیا کہے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو اخلاقی معیار اس کو ہمیں درست کرنا ہے۔ غیر محرم سے بات چیت ہم نہیں کریں گے بقدر ضرورت، اور یہ واٹس ایپ اور یہ موبائل انسٹاگرام اس نے تو پورا بیڑا گرک کر دیا، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ اب یہ نام بدل کے بات چیت ہو رہی ہے، ایڈریس اور بدل کے بات چیت ہو رہی ہے۔ ابھی اخبار میں آیا تھا کچھ دنوں پہلے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے تھے، میاں بیوی نام بدل کر اب ایک دوسرے سے چیٹنگ کر رہے تھے۔ ملاقات کا وقت طے ہوا تو جب ملاقات کے لیے پہنچے تو دونوں میاں بیوی تھے، سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ اخیر میں خودکشی کرنی پڑے گی۔ محترمہ دینی بہنیں، ہمارا مطمع نظر آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا تو کل جائے گی۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر۔ جس خدا نے جوانی دی ہے وہ چھین بھی لے گا، لفظ جوانی بتلاتی ہے، جوانی چھے رہوانی نہ تھی۔ بقول حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے کل جن کا نقشہ تھا جوانی کا، ہے لقب آج نانا نانی کا، سمجھ رہے ہو؟ کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، سفیدی بالوں پہ غالب ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ جتنے بھی بوڑھے ہیں پہلے وہی بچپنا جوانی وہی پروسیس سے تو آگے بڑھے ہیں۔ ہم کس بنیاد پر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں؟ محترمہ دینی بہنیں، سچی پکی توبہ کرے، کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو میرا خدا تو جانتا ہے، اللہ رب العزت تو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ
ہماری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور دل میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. چند روزہ ہے دنیا خدا کی قسم، جسم کی جان ایک دن نکل جائے گی، سامنے سب کو جانا ہے اللہ کے، کیا وہاں بھی یہی جان چل جائے گی؟ محترمہ دینی بہنیں، ہم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، رب کو بیوقوف بھی بنا سکتے ہیں. ہم نیٹ پر نام بدل کر، اسٹیٹس بدل کر اور جو پاسورڈ بدل کر اگر بات بھی کریں گے تو فرشتے تو ان کے پاس تو پاسورڈ ایک ہی ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے سب جانتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کو سب معلوم ہے. قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارها، زمین گواہی دے دے گی سب کچھ کہ یہ کام کیا تھا. اعمال نامے گواہی دیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، بدن کے اعضاء بھی یہی ہاتھوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، انگلیاں لگاتے رہتے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء لم شہدتم علینا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس نے اللہ یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا. ہاتھ کہے گا کہ اس نے یہ جگہ پر ناجائز طریقے سے اس کو استعمال کیا تھا. بدن کے اعضاء بولیں گے ہم کیا کریں گے؟ گھرنو بھیڑی لنکا ڈھائے، گھرنو بھیڑی. جب ہمارے آپس سے کبھی معاملات بگڑتے ہیں نا تو اپنے کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی جب گھر والے ایسے اپنے کسی کو کیا کہیں گے؟ اپنے گھر کی بات گھر والے ہی بات کرتے ہیں. تو یا تو گھر والے نہیں، بدن، پارٹ آف بدن، وہ خود ہی قیامت کے دن اگر ہم سیدھے نہیں چلے تو یہ پارٹ آف بدن یہی ہمارے خلاف ہو جائے. پچھلی زندگی سے توبہ کریں. یہ آن لائن شاپنگ اس کا ڈراپنگ کر دے. کیا کر دے اس کا؟ ہاں اس کا ڈراپنگ کر دے اور سچی پکی توبہ کرے. غیر محرم کو اپنا نمبر نہ دے. آپ کو معلوم نہیں ہے چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، اور کیچڑ میں چلے اور پیر نہ بگڑے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ضرورت کی بنیاد پر نمبر دینا ہے اپنے شوہر کا دے، اپنے محرم مرد کا دے، اپنا نمبر ہرگز نہ دے. ٹرو کالر پر بھی اپنا نام نہ رکھے. بڑے نازک مرحلے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور یہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ شریعت کے خلاف ورزی کے لیے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا تھا. ابھی تو یہ گھر بیٹھے یہ موبائل کے راستے سے شریعت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. آنکھیں گندی، کان گندے، زبان گندی، سوچ و فکر گندی. ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ سے کیا کر لیں؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما فيك ولا أبالي. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک بھی پہنچ جائیں گے پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. یا ابن آدم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. اے آدم کے بیٹے، تو پوری زمین بھر کر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے گا اور میری ملاقات اس حال میں کرے گا کہ میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا تو میں تجھے اتنی ہی بڑی مغفرت سے نوازوں گا. اللہ سے معافی مانگ لے. نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، گناہوں کے داغ تیرے دامن سے دھلے یا نہ دھلے، آج ہی کر لے تو گناہوں سے توبہ.
خدا جانے کل تیری آنکھ کھلے گا تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. ابن عمر فرماتے ہیں جب تو صبح کرے شام کا انتظار کر، جب تو شام کرے صبح کا انتظار کر. اپنی زندگی کے زمانے میں سے، تندرستی کے زمانے میں سے بیماری کے زمانے کا توشہ لے لے، اور زندگی کے زمانے میں سے مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کا توشہ لے. تو محترمہ دینی بہنیں، پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کر لے، پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کر لے. بھائی توبہ کا معاملہ محترمہ دینی بہنیں اتنا زبردست ہے کہ اللہ رب العزت صرف معاف نہیں کرتا بلکہ پورا ریکارڈ ختم کر دیتا ہے، پورا ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، پولیس کے ریکارڈ میں آ گئے، کورٹ میں آ گیا، دوسرا کبھی گناہ ہوا، تیسرا ہوا، اب کبھی اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو گئی، تو پھر ہوتا یہ چلو اس نے رحم و کرم کی اپیل دائر کی اور وہ رحم و کرم کی اپیل قبول ہو گئی تو پھانسی کی سزا تو نہیں ہوگی، لیکن اس کو معاف بھی کر دیں گے، لیکن اس کے گناہ کی فائل وہ تو باقی نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا معاملہ محترمہ دینی بہنیں عجیب و غریب معاملہ ہے. بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرے لیکن سچے پکے دل سے اپنے خدا سے معافی مانگ لے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت زمین سے اس گناہ کے نشانات کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت بدن کے اعضاء سے بھی اس گناہ کے اثرات کو مٹا دیتے ہیں، اور اعمال نامے سے بھی اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی وہ گناہ اللہ رب العزت بھلا دیتے ہیں. یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، بہت کسی نے، کہ بندے کی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں. ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندے بندیوں کا لحاظ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندے اور بندیوں کو فرشتوں کے تانے سے بچا لیا. کل قیامت کے دن فرشتے یوں کہہ سکتے تھے، ارے بیٹ تو بڑا گنہگار تھا، تو بہت بڑی مجرمہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے گنہگار بندوں کی لاج رکھ لی اور فرشتوں کو بھی درمیان سے ہٹا دیا کہ تم ہٹ جاؤ. میرے بندے نے معافی مانگ لی، میری بندی نے معافی مانگ لی، بس اب میرا اس کا معاملہ ہے. تو محترمہ دینی بہنیں سچی پکی اللہ سے معافی مانگتے ہیں. جو کچھ ہوا let bygones be bygones, take care in future. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اپنے مستقبل کو درست کرو، اپنے مستقبل. آج نیت کرو کہ ہم موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کریں گے. مرد بھی نیت کرے، عورتیں بھی نیت کریں، سب کی ضرورت ہے. یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ بات ہے. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہوں. کم سے کم موبائل کا استعمال، غیر محرم کو نمبر نہیں دینا، کچھ بھی ہو جائے. اپنا اوریجنل بھائی ڈپلیکیٹ کھڑے نہیں کرنے کے، سمجھ رہے ہو؟ اور اوریجنل ہم کسی کی بہن ہے تو وہ اوریجنل ہی بہن رہے گی. ڈپلیکیٹ کسی کی بہن بننے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی. اب شریعت نے خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ بھائی بہنوں سے پردہ رکھا ہے جی. پھر ہم تو ہر ایرے کھیرے نتو کھیرے کو اپنا بھائی بہن بنا لے ہوئے تو یہ کیسا چلے گا؟ پچھلی زندگی سے توبہ بہت ضروری ہے. نمبر 2، اپنے گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہیں. گھروں میں کیسے رہے؟
اور یہ گھروں میں محبتوں کے ساتھ رہنا گھر کے بڑے افراد کی بھی ذمہ داری، چھوٹے افراد کی بھی ذمہ داری، باپ کی بھی ذمہ داری، ماں کی بھی ذمہ داری۔ آج کل محترمہ دینی بہنیں، ہم اپنے گھروں میں بالکل یتیم اور مسکین ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں کیا ہو چکے ہیں؟ بالکل یتیم اور مسکین ہو چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ گھر میں ایک دوسرے کے دل ہی نہیں ملتے، گھر میں ایک دوسرے کے دل ہی نہیں ملتے، بھائی بھائی سے دور، بہن بھائی سے دور، اولاد ماں باپ سے دور۔ ماں باپ دیکھو تو اپنے ایک بچے کو سینے سے لگا رہے، ایک کو دور کر رہے، گھروں میں انصاف کا ماحول نہیں۔ محترمہ دینی بہنیں، اخلاقیات کا بند جب ٹوٹتا ہے، دیکھو یہ پانی کو روکنے کے لیے ندیوں پر باندھ، جس کو ہم بند کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اس کے دروازے ہوتے ہیں، پانی کو روک دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ پانی کو روکنے کے جو بند ہوتے ہیں، وہ جس کو ہم ڈیم بھی کہتے ہیں، وہ ڈیم جب اوور فلو ہو جاتے ہیں تو بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جب ہمارے اخلاقی معیار کے ڈیم اور بند اور اخلاقیات کے ڈیم جب ٹوٹیں گے تو ہمارے گھر بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ آج کل ہمارے گھروں میں چین سکون کہاں ہے؟ پھر سے وہی بات میں عرض کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی تھی، گھر بنتا ہے ہاتھوں سے، گھر بنتا ہے ہاتھوں سے، اور گھر آباد ہوتا ہے دلوں سے، اور دل آباد ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ پتہ چلا گھر کی آبادی دل کی آبادی میں ہے، اور دل کی آبادی اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ہم تو ذکر الہی کا اہتمام ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول دیکھیں، اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے کام ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، اتنے کام اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ اللہ کو غصہ دلانے والے جتنے کام ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والے کام ہمارے گھر میں نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے گھروں میں وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ کو رحمت ہے۔ ضرورت ہے ہم اپنے گھروں میں وہ کام کرے جن کاموں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو، رحمتوں کا نزول ہو، چین سکون کا نزول ہو۔ گھروں میں ان کاموں کی ضرورت ہے۔ آج کل گھروں میں جو بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، وہ بگاڑ بڑھنے کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ گھر کے جو بڑے ہیں ان کا گھر میں انصاف کے ساتھ نہ رہنا۔ جو بڑے ہیں ان کا انصاف کے ساتھ نہ رہنا، وہ کیسے؟ دیکھیے یہ لگی ہاتھ یہ بھی بتاتا چلوں میں، آج کل جو گھروں میں بے چینیاں ہیں اور انتشار، آپ یہ دارالصلح والخیر میں جاؤ پتہ چلے گا کتنے کیسز آ رہے آپ کے گودرا میں، اور ہر جگہ جہاں دارالقضا ہے اور اس طرح کی جو کمیٹیاں جو کام کر رہی ہیں، دیکھو کتنے مسائل ہیں مسلم معاشرے میں۔ تبھی گھروں میں بے چینیاں کیوں آ رہی ہے؟ ایک تو گناہوں والا ماحول، نمبر 1 اللہ کو راضی کرنے والے کام گھر میں کم ہوتے ہیں، ناراض کرنے والے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا بیہیویئر اور کس طرح رہنا وہی معلوم نہیں۔ ماں باپ خود اپنے بچوں کو باغی بنانے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ کہو گے یہ کیسے؟ میں بتلاتا ہوں، دلیل سے بات کروں گا۔ دیکھیے ہماری لڑکی اور داماد، محترمہ دینی بہنیں، یہ بات بہت غور سے سننا، ہے کڑوی
اور دکھی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، ہماری لڑکی اور داماد دونوں میں محبت ہوتی ہے، ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور کیا کہیں گے اللہ نے اتنی محبت دی ہے میرے داماد اور لڑکی میں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میری لڑکی 2-3 گھنٹے کے لیے گھر پہ آ جائے تو داماد 2-4 کو فون کر دیتے ہیں، اور کبھی موقع ملتا ہے تو دیدار کے لیے نمودار بھی ہو جاتے ہیں، درشن دینے اور درشن کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ ماں باپ اتنے خوش اپنی بیٹی اور داماد کی محبت کو دیکھ کر۔ اور اگر ہمارا لڑکا اپنی بیٹی سے محبت، اپنی بیوی سے محبت کرے گا، معاف کرنا محترمہ دینی بہنیں، ماں باپ کے الفاظ یہ ہوتے ہیں بیوی کا غلام بن گیا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ بیوی کا غلام نہیں بنے گا تو کس کا غلام بنے گا؟ وہ تو بتلاؤ، وہ کس کا غلام بنے گا؟ پھر ماں خود کہے گی اپنے لڑکے کو، تیرا ابا نے مجھے کیسا رکھا، پوچھ تیرا ابا کو، تو جب دیکھو بیوی کے پیچھے، بیوی کے پیچھے، کس کے پیچھے بھاگے گا؟ اپنے بچوں کے جائز جذبات پر کنٹرول خدا کے واسطے نہ کرے، اپنے بچوں کے جائز جذبات کو کچلنے اور دبانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے یہ الفاظ، اپنے بچوں کو کہہ دیا بیوی کا غلام یہ وہ، اس نے ہمارے بچوں کو ہمارا باغی بنا دیا۔ گھر میں چین سکون چاہتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے اگر نکاح ہو گئے ہیں تو وہ جب اپنے سسرال میں ہے تو اس کے سسرال کی ڈرائیونگ اسی کو کرنے دے، اس کے سسرال کی ڈرائیونگ ہم نہ کریں، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ماں باپ ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور جیسے جماعت والے کارگزاری لیتے ہیں روزانہ، کس کی ملاقات کی، کیا ہوا، کیسا ہے، کیا جواب دیا، پھر امیر صاحب رہبری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ تو کبھی ایسا کرے تو اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو ایسے ہی روزانہ ماں یا باپ اپنی بیٹی سے کارگزاری لیتے ہیں، تیرے ساس نے کیا کیا، تیری نن نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، تو پھر کہیں گے امی فلاں نے ایسا کیا، تو پھر یہاں سے پھر وہی پہنچے گی اس کو، نہیں ایسا کرنے کا، تیری ساس کے ساتھ ابھی ریموٹ کنٹرول یہاں سے دبے گا، ڈانس وہاں کرے گی۔ اپنی بیوی کا مزاج بنا ہے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے تیرا سسرال وہ سسرال ہے۔ شریعت کو قائم کرتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تو رہنا سیکھ لے، سمجھ رہے ہو؟ اس کے گھر کے ڈرائیور ہم نہ بنے۔ اور نمبر 2، اپنی بیٹی اپنے جب گھر پر آئے، میکے میں آئے، تو اس کو اتنا کہہ دے کہ اپنی بھائی اور بھاوج کی زندگی میں انٹرفیئر نہ ہو۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں گھر کا ماحول بگڑتا ہے، بہنیں اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی میں دخل گیری کرتی ہے، تو نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ لڑکا اٹھتا جاتا ہے اور ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ گھر میں چین سکون کے کچھ طریقے ہیں، ہر ایک کے جائز جذبات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ گھر میں ہم کو کیسا رہنا، گھر میں انصاف کرے، گھروں میں کیا کرے، بڑے چھوٹوں میں انصاف کرے، لڑکیوں لڑکیوں میں انصاف کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے بڑا بنا دیا تو جو چاہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایک گورنر کو خط لکھا، جب وہ گورنر بنایا گیا حسن بصری نے خط لکھا کہ یہ یاد رہے کہ تیرے اوپر بھی کوئی ہے، فقط حسن بصری۔ دیکھیے دنیا میں اگر جو کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، ان کی دکانوں پر جتنے سیلس مین ہوتے ہیں تو وہ سیلس مین پر جو اونر ہوتے ہیں، جو کاروبار کے بڑے ہوتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں کہ وہ کسٹمر سے کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ گراہک کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں، پوری نظر رکھتے ہیں، بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے گھروں میں
اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی حرکتوں پر بھی نظر رکھیں۔ اگر بیٹا اس کی بہو کے ساتھ اگر بے مروتانہ سلوک کر رہا ہے، ہم اس کو سمجھائیں بیٹا ایسا نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہو؟ اگر بھائی بہن میں اگر کھینچتان چل رہی ہے، ہم ان کو سمجھائیں کہ بیٹا ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں شریعت دی ہے، وہ شریعت کا معاملہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ سمجھ رہے ہو؟ صاف بات ہے۔ تو گھر میں اپنی اولاد میں انصاف کریں، یہ ان کو اخلاق ان کو سکھائے، صبر و شکر کو خود بھی لازم پکڑے اور بچوں کو بھی صبر و شکر کی تلقین کرے۔ آج کل حال یہ ہے محترمہ دینی بہنیں، یہ حالات کی بنیاد پر بے صبری اور ناشکری حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہ کوئی مصیبت اگر تم پر آ رہی ہے تو دیکھو وہ مصیبت تمہارے دین پر ہے کہ دنیا پر۔ اگر دنیا پر مصیبت آئی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ دین محفوظ ہے۔ دین کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اصل سرمایہ، اصل راس المال وہ تو ہمارا محفوظ ہے۔ محترمہ دینی بہنیں، بے صبری اور ناشکری اتنی بڑھ ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ جو مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہما ان کے شیخ ہیں، تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا تھانوی علیہ الرحمٰن کہ حضرت یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، اگر کوئی اور کوئی شیخ ہوتا میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو ہم دعا دے دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو سب پریشانی کا تذکرہ کیا، آپ پر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا۔ اب تھوڑا تصور کرو کہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہے، اگر وہ نعمتیں بھی نہ ہوتی تو پھر پریشانیوں کا حال کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بس حضرت نے میرا پورا ذہن ہی بدل دیا۔ سمجھ، آج کل ہمارے یہاں بھی ہم پریشانیوں کو یاد رکھتے ہیں، نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی کتنی نے دیکھیے، یہی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اکثر لوگوں کے کاروبار نہیں تھے، بند تھے، اور اللہ نے اچھے سے اچھا کھلایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، مفتی صاحب میری زندگی کا بہترین رمضان کھانے پینے کے اعتبار سے یہ کٹا لاک ڈاؤن ہوا۔ اللہ نے سب نعمتیں کھلا دی، اللہ نے کیا کر دی؟ سب نعمتیں دیکھی۔ اور اللہ رب العزت کا محترمہ دینی بہنیں عجیب و غریب نظام ہے۔ آپ اپنے گھر کے مردوں کو پوچھنا جو کاروبار کرتے ہیں، جب سیزن ہوتی ہے کاروبار کی تو اس وقت فل سیزن ہے، گراہکی خوب ہے، تو دوپہر کا ٹفن رات تک کھانے کی نوبت نہیں آتی، اس کو ہٹا دیں گے سائڈ پر، اور ٹفن دیکھ کر بھی غصہ آتا ہے کہ ہٹاؤ نہیں کیا۔ اور جب دکان پر گراہکی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے بالکل معاملہ، تو ریگولر ٹفن بھی کھاتے ہیں اور ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کرتے رہتے ہیں، تھوڑی چائے پی لے، کھمن کھا لے، بھجیے کھا لے، سموسے کھا لے۔ اللہ کا نظام دیکھو، زیادہ کمائے اور بھوکے رکھے، اور کچھ نہ کمائے اور زیادہ کھلا رہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو محترمہ دینی بہنیں، ہمیں بھائی طبیعت کے خلاف حالات آ رہے ہیں، ہمیں صبر کرنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کل یہ صبر کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے، ناشکری بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز لانی تھی،
ہم نے اپنے گھر کے مردوں کو کہا وہ نہیں لائے، اور پڑوسی کے آئے، کوئی رشتے دار کے وہاں ہم گئے، وہ چیز ہم نے وہاں دیکھی، اب دیکھ کر جیسے وہاں آئے پھر اپنے گھر پہ آنے کے بعد چھوٹی موٹی جنگ شروع۔ میں نے آپ کو 6 مہینے پہلے سے کہا تھا دیکھو وہاں تو یہ آدمی گیا، اس نے تو ابھی کہا وہ تو کتنا اچھے ہے، اس کے ایک دن میں ہی لیا ہے، یا تو 6 مہینے سے کچھ دکھتا ہے نہیں ہے، میں نے آپ کے وہاں دیکھا ہی کیا ہے، اللہ کسی کا دل ایسا نہ۔ ہمارے جو پیشوا ہے، ہم نے جن کو اپنا رہبر مانا ہے، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی صبر و شکر سے کام کیا ہے۔ ہمارے جو پیشوا ہے، حضرت فاطمہ ہماری پیشوا ہے، حال دیکھو کئی کئی وقت کھانا نہیں مل رہا ہے، کیا حال ہے؟ سہولیات کا مطالبہ حضرت علی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسباب دینے کی بجائے ان کو امان دیے کہ بھائی جو تسبیح فاطمہ ہے، انہوں نے تو غلام مانگے تھے کہ فاطمہ تھک جاتی ہے، حضرت علی نے اسباب مانگے، نبی علیہ السلام نے امان دیے۔ محترمہ دینی بہنیں، خدا کے واسطے ہم ناشکری نہ کریں، جس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک موقع پر میرے پیر میں جوتے نہیں تھے، میرے پیر میں کیا نہیں تھے؟ جوتے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے پیر میں جوتے نہیں ہیں، یہ خیال آیا۔ اسی حالت میں دمشق کی جامع مسجد پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کے پیر کی نہیں ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کو دیکھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے، میرے پاس تو جوتے نہیں، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے۔ لہذا شکر کے ساتھ، اور ہماری زندگی میں شکر کے مراحل بہت زیادہ آتے ہیں، شکر کے مراحل بہت زیادہ آتے ہیں، لہذا ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ طبیعت کے موافق حالات ہو شکر کرے، طبیعت کے مخالف حالات ہو صبر کرے۔ مومن کا حال تو ایسا ہے، جب بھی اپنا پٹ بھی اپنا، مرے تو شہید مارے تو غازی، مسلمان کی دونوں میں ہے سرفراز۔ صبر و شکر کے ساتھ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا نظام گھر میں چلا۔ گھر میں کیا چلا ہے؟ یہ بچوں کے جو ہپی بات کا جو نظام چل رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی باغیچہ بنایا ہے سر۔ جیسے آپ اگر کوئی بروڈا کے کماٹی باغ میں یا احمد آباد کے کاکریہ میں چلے جاؤ تو کچھ وہاں پر اس طرح کے درخت ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو بالوں کی اسٹائل بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ بچے کو بچپن ہی سے بال اور اس کا حال، بال اور اس کا حال دونوں ٹھیک کرنے کی ترغیب ہے۔ ان کے کپڑے بھی ٹھیک ہو، ان کے بال بھی ٹھیک ہو، وضع قطع بھی ٹھیک ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا شور ہے دنیا سے ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان ہو۔ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کا نظام چلا ہے گھر میں۔ دیکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے بچوں کو توحید اور سیرت کے سبق ٹھوس دے، جیسے بلال حبشی کا جذبہ تھا، لاکھ بہائے میرا لہو میں نہ چھوڑوں گا لا شریک لہو۔ آگے کے انگارے میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے احد احد، جتنی زور سے گھسیٹ رہے اتنی زور سے احد احد کے نعرے بلند ہو رہے۔ لاکھ بہائے میرا لہو میں نہ چھوڑوں
توحید، جذبہ توحید ہمارے بچوں میں ٹوٹ ٹوٹ کر دھونے کی ضرورت ہے، کیونکہ محترمہ دینی بہنیں یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا اس کے راستے سے غیر محسوس طریقے سے امت کا بہت بڑا طبقہ ذہنی ارتداد میں مبتلا ہو چکا ہے، اسلامی تعلیمات سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ اخبار میں پڑھتے ہیں، زندگی میں بس شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کو کامل یقین بٹھانا ہے، گھروں میں مذاکرے کرے کہ کرنے والے اللہ ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوگا، پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل حاکم تو وہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ نبی جی آپ کہہ دیجئے اے اللہ آپ ہی ملک کے مالک ہو، جس سے چاہتے ہو ملک کو چھینتے ہو اور جسے چاہتے ہو دیتے ہو۔ سمجھ رہے؟ بچوں میں ٹھونس دے یہ بات ہے کہ سب کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ سیرت کے مذاکرے ہمارے گھروں میں، کیونکہ غیر محسوس طریقے سے ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ آپ دیکھیے اگر بچوں کے پاس موبائل ہے، ان کا موبائل مانگنے کی کوشش کرے، وہ ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اپنے گھروں میں دینی مذاکرے بہت ضروری ہے، ہم ان کے سامنے بہتر ماں بنے، بہتر باپ بنے، لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے، لمبی لمبی دعائیں ان کے سامنے، قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے، تو وہ دیکھ کر رنگ پکڑتے ہیں۔ اب ہمارے بچوں نے ہم کو موبائل پہ دیکھا، واٹس ایپ پہ دیکھا، چیٹنگ پہ دیکھا، اس پہ دیکھا، اس پہ دیکھا، تو مورنا انڈا چتروانا پڑے، تو وہ بھی پھر ہماری طرح چلتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی، اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہتر سے بہترین بنانے کی، ہم نمازوں کی نگرانی، گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، اخلاقیات کا، بچوں کو معاف کرنے والا بنائے، معافی مانگنے والا بنائے، جھوٹ سے روکے، جھوٹ کی ٹریننگ ہم نہ دے۔ بہت سے ماں باپ خود جھوٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں، پھر وہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، پھر یہ بچہ بڑا ہو کے جھوٹ بولتا ہے تو ماں باپ نہیں دیکھ لو جھوٹوں بولے سے، تو کہے گا پپا آپ کی وجہ سے تو یہ ہوا ہے۔ ان کو جھوٹ سے بچائے، سچ کی ترغیب دے، ہمدردی ان میں بھرے، یہ سب باتیں ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی امن و امان اور چین سکون کا گہوارہ بنے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کی مرضیات سے مزین فرمائے اور اس کی نامرضیات سے اللہ تعالیٰ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو ہر اتوار کو جو مجلس ہوتی ہے مسجدات کی اسرانی مسجد میں، حاجی شبیر صاحب وکلا، حافظ عمر کی صاحب، منور محمد صاحب، شاہد بھائی عمر کی صاحب، مولوی زکریا صاحب، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو چھپ کر چھپ کر اس میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کی کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے، بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنائے۔ محترمہ دینی بہنیں، یہ باتیں صرف ہم کو یہاں سے سن کر چلے جانا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کا مذاکرہ اپنے گھروں میں بھی کرنا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ